أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وإذا كنا ترابا وإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الأسباب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق اللہ العظیم. یہ سورہ الرعد 13ویں سورت کے پہلے رکوع کی 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 4 تا 7. پچھلے ہفتے پہلی 3 آیات کی تلاوت اور اس پر آپ نے غور کیا تھا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول ہے کہ جب ہم لوگ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر خدا پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشمپوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. جیسا بتایا گیا تھا کہ یہ 6 صورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اور سورہ حجر پہ ختم ہوگا. اس میں الف لام را اور اس میں الف لام میم را آیا تھا. یہ تمام مکی صورتیں ہیں اور مکے کے اس دور کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً 11-12 سال ہو چکے ہیں اور لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں. بنیادی تعلیمات کیا جس کو کہ قوموں نے بھلا دیا تھا؟ توحید، رسالت اور آخرت. توحید کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے. یہ دنیا نہ ہمیشہ سے رہی ہے نہ ہمیشہ رہے گی. یہ معاد کا تصور ہے. ایک دنیا میں ختم ہو جائے گی، ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. اچھے اعمال جو اللہ کو پسند ہے اس کی جزا ہے، اور برے اعمال جو اللہ کو ناپسند ہیں اس کی سزا ہے. اور یہ باتیں کون بتائے گا؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا. پہلا شخص نبی تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ سلسلہ بڑا طویل تھا، کتنا ہم نہیں جانتے. اس کے بعد قرآن میں خود 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے. احادیث میں 1 لاکھ سے اوپر تعداد بتائی جاتی ہے. اور آخری نبی اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 3 باتیں توحید، معاد اور رسالت، یہ تصور دھندلا پڑ گیا تھا. اسی کو بتانے کے لیے بار بار ان آیات میں بھی اسی طرف توجہ بار بار دلائی جا رہی ہے. جو لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں دنیا کے تقریباً 75% آبادی، ان کے لیے تو پیغام ہے یہ قیامت تک کے لیے. ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہم ایمان کے بڑھنے کی، ایمان کی مضبوطی کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس سے ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری عبادتیں بھی جو بہت کم لوگ کر رہے ہیں
وہ بھی ریچول اور رسمی ہو کے رہ جائیں گے. اسی لیے ان آیات پہ تلاوت کرنا، اس پہ غور کرنا، تاکہ ایمان پختہ ہو جائے توحید معاد اور رسالت. اب پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہی حق ہے جو مان کے نہیں دے رہے ہیں. پھر کہا گیا تھا کہ تم غور کرو، دوسری آیت میں کائنات پہ غور کرو. یہ جو تمہیں کائنات نظر آتی ہے، کیا یہ بتا نہیں رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے خالق، جو بہت ہی بڑا خالق ہے، سننا ہے. تم زمین پہ غور کرو، سورج اور چاند پہ غور کرو، یہ تمہیں کیا بتاتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے؟ یہی تو اس کا بنانے والا کوئی ہے جس نے بڑی حکمت سے بنائی ہے، کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اب یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے ان آیتوں سے جو ہم نے آج تلاوت کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. اور دیکھو اب زمین پہ توجہ دو. زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ گہرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. آپ جب قرآن پاک ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو لوگوں کے آبزرویشن میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں کامن مین آبزرویشن. اس کے لیے کسی بہت بڑے کیا کہتے ہیں کہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے. آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین سے سفر کے بعد جدید ہوتا ہے، اچانک ایک زمین ہوتی ہے بڑی زرخیز نظر آئی، اسی بعد میں بنجر زمین ہے. ایک میں ایک کھیتی ہو رہی، دوسرے میں دوسری کھیتی ہو رہی ہے. ایک میں چاول اور دال ہے، دوسرے میں صاحب جو ہے وہ دوسرے طرح کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. ایک قسم کے پھل ہے، دوسری قسم کے پھل ہیں. یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے. اس کا مشاہدہ اگر آپ، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب تو تقریباً سبھی لوگوں نے کیے نا سفر، ہوائی سفر کریں، اور زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک کے اوپر ایک متصل چیزیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں. وہاں پہ پہلی مرتبہ جب تقریباً 35 سال پہلے جب اس کے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تو ریگستان اور کنکریلے پتھروں کے درمیان میں جب کوئی نخلستان آ جاتا تھا تو تبھی خوش ہو جاتی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسی ریگستان اور پہاڑیوں کے درمیان میں نخلستان پیدا کیے، اوسس کہتے ہیں. تو اسی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ایک دوسرے سے متصل واقع ہوتے ہیں. ایک ہی اللہ بنانے والا ہے، لیکن اس میں کتنی پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. زمین کے نیچے جائیے تو کہیں پہ صاحب پیٹرولیم نکل رہا ہے، کہیں پہ کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں پہ ایلومینیم کے ذخائر ہیں، کہیں پہ لوہے کے ذخائر ہیں، کہیں پہ دوسری معدنیات ہیں. افغانستان میں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب جو اس وقت ورلڈ کی جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں، جو سب سے قیمتی ہوتے ہیں آج کی موجودہ 21 سینچری میں، وہ پائے جاتے ہیں وہاں پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ انگور کے باغ ہیں، کہیں کھیتیاں ہیں، کہیں کھجور کے درخت ہیں. کھجور کے درختوں میں جو لوگ آبزرویشن کرتے تھے، سنوان کا مطلب ہوتا ہے گہرے، یعنی ایک ہی تنے سے نکل رہا ہے، ایک ہی اس کی جڑ ہے. دونوں معنی لیے گئے ہیں کہ وہ ایک ہی جڑ ہے، کسی معنی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. ایک مطلب یہ بھی لیا گیا سنوان اور غیر سنوان کا کہ ایک ہی درخت تنے سے صرف ایک نہ نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور ہے، جتنے بھی اس فیملی کے درخت پائے جاتے ہیں، کھجور ہے اور یہ کوکونٹ ہے، اس قسم کے جو پام فیملی کے ہوتے ہیں، ایک لمبا سا تنا چلا جاتا ہے خاصا اونچا، سینکڑوں میٹر فٹ اونچائی پہ. اور کچھ ہوتے ہیں جو نیچے ہی سے 2-3 نکلتے ہیں. اس طرح اشارہ کیا گیا. جن لوگوں نے رین فارسٹ دیکھے ہوں گے، اس میں ایک ایک بیل جو 1-1 میٹر موٹی ہوتی ہے، کئی میل چلی جاتی. میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر کہا جا رہا ہے سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، ایک ہی ہوا، ایک ہی انوائرمنٹ، ایک ہی پانی. لیکن کہا جا رہا ہے نفضل بعضها على بعض في الحكم، لیکن ان کے مزے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بہتر کوئی کمتر. ایک ہی درخت میں تمام آم ہوتے ہیں، سب ایک مزے کے نہیں ہوتے ہیں. سب پوچھتے ہیں اسی میں ایک نکالا آپ نے، وہ کھٹا نکلا. تو کیا چیز بتاتی ہے؟ یعنی تنوع ہر چیز میں پایا جاتا ہے. آگے کہا جا رہا ہے اسی آیت میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پہلی آیت میں یؤمنون کہا گیا تھا، دوسری آیت میں توقنون کہا گیا تھا، تیسری آیت میں تفکرون کہا گیا تھا، اور چوتھی آیت میں لقوم یعقلون، عقل کا استعمال کرنے والے. جو بھی ان پہ غور کرے گا سمجھ جائے گا کہ یہ چیزیں جو اللہ تبارک نے جو سب سے بڑا صنع ہے، یوں ہی نہیں بنا ڈالی ہے. جس طریقے سے نباتات میں اور جمادات میں تنوع پایا جاتا ہے، اسی انسانوں میں بھی تنوع پایا جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں صاحب اللہ نے انسانوں کو الگ الگ کیوں بنایا؟ کوئی سیدھا ہے، کوئی سخت ہے، کوئی
کوئی جلدی بات سمجھ جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھ کے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حکمت ہے. یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے اس قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے جو ایک دوسرے سے مختلف ہو. اس میں عقل والوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل کو انہوں نے کنارے نہیں رکھ دیا ہے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اس سے سمجھ جائیں گے یہ کیا سبق دے رہی ہے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی، ہمیشہ نہیں رہے گی، دن ختم ہوگی اور تمام لوگ نئے سرے سے بنائے جائیں گے حساب کتاب. یہ بات کہہ رہا ہے، یہی مات کا تصور ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو یہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے جو نبی کہہ رہا ہے. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. بلکہ ان لوگوں کے بات تعجب کرنے کے قابل ہے جو کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ قابل تعجب بات ہے. تعجب تو اس پہ کرنا چاہیے کہ آدمی یہ تصور رکھتا ہو. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی، اس کا ذکر آ چکا ہے، یہ سولر گیلیکسیز بنائی، یہ سولر سسٹم بنایا، یہ زمین میں تنوع پیدا کیا، تمہیں بنایا، اور تم سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو. اب کیا تصور کرتے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں نہیں پیدا کر دے گا؟ بالکل کر سکتا ہے. اسی طرف توجہ جائے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ ان کی بات تعجب کے قابل ہے، نہ کہ یہ جو نبی کہہ رہا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اگلا اسی آیت کا ٹکڑا، اولئک الذین کفروا بربہم. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. آدمی کا اس تصور میں ذرا بھی عقیدہ ڈھیلا ہو ہوگا، کون جانتا ہے. پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا کو ختم کرے گا، ہم دوبارہ سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ جو پچھلی آیت کے ٹکڑے میں آ چکے ہیں. اگر کوئی خدا کو مانتا ہے، اللہ ہے، بنایا ہے کائنات، بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ نہ مانے اور اچھی طرح سے نہ مانے، ماننا مطلب ایک دم پختہ عقیدہ ہوگا ایک دن واقعی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور ہمارے نام ہمارے ہاتھ میں پیش ہوں گے. پھر ہم آدمی کی حرکتیں من ہوں گی جو نماز روزہ کرنے کے بعد بھی ہماری جیسی ہو رہی ہے. تو کہا جائے کہ اس نے اپنے رب سے کفر کیا. علماء نے یہی بات بھی کی ہے کہ ایسے لوگ جو عقیدہ نہ رکھتے ہو یا اس پر بالکل یقین ہو، ان کے بارے میں کہا ہے اولئک الذین کفروا بربہم. انہوں نے اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے کفر کیا. جو ہے اس میں اگر تم کو شبہ ہو رہا ہے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. اگلے اسی آیت کے ٹکڑے میں کہا گیا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں رہیں گے. تو کچھ لوگوں نے اس کے ترجمے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کے گلے میں طوق ڈال کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن عام طور سے مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے. اس سے مطلب انہوں نے لیا ہے کہ طوق یہ غلامی کا جس میں طوق کہتے ہیں. یہ طوق کس چیز کا کہتے ہیں؟ بیڑیاں پڑی ہونا. بیڑیاں کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ غلامی کی. ذہنی غلامی ہوتی ہے اور جسمانی غلامی بھی ہوتی ہے. آدمی جو ہے اپنے انا کے غلام ہو، اپنے نفس کا غلام ہو، اپنے آبا و اجداد کا غلام ہو. نہیں صاحب بڑے کہہ گئے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. کیا وہ لوگ کم پڑھے لکھے لوگ تھے؟ جانتے نہیں تھے وہ لوگ. یہ تمام چیزیں اس غلامی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس سے اٹھ کر کے اوپر سوچنے کی فکر نہیں کرتا. اسی طرف توجہ دلائیے اولئک الاغلال فی اعناقہم، کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے. یہی بات سورہ یاسین میں کہے گی انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فإلی الاذقان فہم مقمحون. یہی بات وہاں پہ کہی ہے، ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے، اسے نکل کے باہر نہیں آ رہے. جو آدمی جب پڑھے گا سمجھے گا تبھی تو جانے گا کہ طوق کے معنی کیا ہوتے ہیں. آدمی ہوتا ہے طرح طرح کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ فلاں فلاں کہہ گئے تو غلط کہہ رہے ہیں. اپنے رسم و رواج، لوگوں کی باتیں، اپنی عقل کا استعمال آدمی نہ کر رہے ہو. یہ تمام چیزیں یا اپنی انا پرستی. اچھا میں سنوں جب کہنے والے آگے مکہ مکرمہ کے کفار کی نہیں تمام چیزوں کے تعصب میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے تھے، جس میں آج بھی بدقسمتی انسان جکڑا ہوا. تو فرمایا جا رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. اب ان کے ایک اور رویے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
وقد خلت من قبلہم الرسل، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روز سے ان لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں، لوگ سمجھ جاؤ، ایمان لاؤ، اپنے رویے کو درست کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. اب وہ کہہ رہے صاحب اتنا دن تو ہو گیا، عذاب آگے کیوں نہیں دے رہا؟ آ جانا چاہیے تب تک. تو پچھلے آیتوں میں بات آپ کے سامنے سورہ یوسف میں آ چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ جھوٹ کہا گیا تھا. سب ایسی باتیں ہیں، یہ بات پچھلے اس میں آ چکی ہے. دوسری طرف توجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے تھے، بلکہ کچھ تو اتنے ڈھیٹائی پہ آ گئے تھے، لاؤ عذاب. چنانچہ سورہ سعد میں کہا گیا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. یہ کفار کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا گیا ہے. ربنا کہہ رہے ہیں، کفار کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے کوٹ کیا گیا ہے، اے خدا ہمارا حساب کبھی کر دے، قیامت پر نہ ڈال. قیامت کا میں نے یہ حساب کر دے، ہمارے عذاب لا دے. یہ ڈھٹائی. ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ انفال میں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدایا اگر یہ باتیں جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے. انسان اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے منہ آئے یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو بس عذاب لا دیں اور عذاب لا پتھر برسا دے ہمارے اوپر. یہ سورہ انفال میں بات کوٹ کی. اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ ان سے تو خیر کی بات کی جا رہی ہے، ایمان لے آؤ سلامتی پاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ اس خیر سے پہلے عذاب چاہ رہے ہیں. یہ اسی طرف کہا گیا وقد خلت من قبلہم الرسل، حالانکہ ان کے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا جا چکا ہے. یہ مثالیں گزر چکی ہیں. جن قوموں نے جھٹلایا انبیاء کو، ان کی بات کو نہیں مانی، ان پہ عذاب آ چکا. اس کی مثالیں پچھلی صورتوں میں آ چکی ہیں. قوم سورہ یونس میں، سورہ ہود میں یہ باتیں بیان کی آ چکی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ اس پہ غور نہیں کرتے، یہ جلدی مچا رہے ہیں. آگے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے یہ کلام ہے، یہ سب اندرونی شواہد ہیں. اس کے بعد جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غصے میں آنا چاہیے، فوراً عذاب بھیجے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام دیتا ہے. ظلم کیے چلے جا رہا ہے، عذاب مانگ رہے ہیں، پتھر برسا دے عذاب لا دیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر میں چشم پوشی کر رہا نہیں اور ڈھیل دیا جاؤ، شاید سمجھ جائیں. اسی طرف توجہ ہے کہ اللہ ظلم کے ظلم کے باوجود، ان کی ذاتیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مستقل چشم پوشی کر رہا ہے اور ان کو چھوٹ دیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورہ فاطر میں کہا گیا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی بھی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا. ہر بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیتا تو جتنا ظلم انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کسی. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم کتنا شفیق ہے کہ وہ چھوٹ پہ چھوٹ دیا چلا جا رہا ہے. اسی طرح میں متوجہ کیا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کو ڈھیٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور نہیں ہے. چنانچہ سورہ ہجر میں کہا گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. یا فرمائے گا. لیکن اس سے کیفیت یہ پیدا ہو جاتی جو ہو رہی ہے کہ زیادہ تر گناہ گار لوگ اور شہر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور نہیں، سب چلتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. اگر صرف خوف ہو تو آدمی ڈر کر کے سب چھوڑ دے اور صرف امید ہی بنا دی جائے کہ بہت غفور الرحیم بہت غفور الرحیم ہے تو پھر وہ ڈیٹ ہو جائے گا. اسی لیے اگلی آیت اسی آیت کا ٹکڑا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. بہت غفور الرحیم ہے، ظلم کے باوجود چشم پوشی کرتا ہے، لیکن بڑا سخت دینے والا بھی ہے. ان دونوں کے درمیان میں ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں
اور اس سے خوف بھی کریں. اسی طرف سورہ حجر کی جو دوسری آیت ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اسی کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. تو یہی بات یہاں پہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے، بہت ہی یعنی درگزر سے کام لیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے. اب آخری آیت میں جو ساتویں ہے اس میں فرمایا گیا ان کے جو بار بار وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. یہاں نشانی سے مراد ان کی عذاب ہے کہ کوئی عذاب کی نشانی آ جائے، ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے والوں سے عذاب آیا کرتا ہے. یہ بات بار بار لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں بھی اور اگلی آیت پچھلی آیت میں جگہ جگہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے. ابھی بات آ چکی کہ وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، چشم پوشی کرتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں، مان جائیں، توبہ کر لیں، پلٹ آئیں. تو اسی طرف یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے، بلکہ اور لوگوں کے مطالبے کو اس نے عذاب نہیں بھیجا ہے. یہ مطالبہ بھی ان کا اس طرح سے پورا نہیں کیا ہے. اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کو کتنی چھوٹ دی جانی ہے. تو کہا انما انت منذر، آپ تو صرف خبردار کر دینے والے ہیں. ایک بہت اہم آیت ہے یہ، آپ تو صرف خبردار کر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو انجام سے برا ڈرا دیا جائے. یہ مانو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. نہ ماننے کے نتیجے میں چھوٹ دیتا جاتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پکڑتا ہے. اس کے پہلے کی مثالیں بھی چھوٹ چکی. اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے قوموں میں اپنے ہادی کو بھیجتا رہا ہے. اس طریقے سے آپ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد بہت عام آیت ہے قرآن میں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا نام لے کے ذکر کیا گیا، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے. کہاں 25 اور کہاں 1,25,000، بڑی تعداد. یہ تمام انبیاء کرام صرف موجودہ سعودی عرب کہہ سکتے ہیں یا وہ جو عرب کنٹریز ہیں، بلکہ عرب کنٹریز بھی نہیں کہنا چاہیے، حجاز میں اور فلسطین میں اور شام میں، اسی علاقوں میں آئے، عراق میں، مصر میں بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت یوسف السلام مصر میں تھے، باقی علاقے. تو علماء کرام اس بات میں کہتے رہے کہ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا ہے، تو ہر زمانے میں ہر جگہ بھیجے ہوئے ہیں. ہم ان کے نام نہیں جانتے، قرآن میں نہیں کہا گیا ہے. بہت سی شخصیتیں گزری ہیں. اب حال کا ذکر کیا جائے، ہم 3 کا نام لینا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے نہیں تھے، لیکن ان کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمات وہی تھی جو انبیاء کرام پیش کرتے آئے. لیکن لوگوں نے ان تعلیمات کو جب بھلا دیا، اس میں سے توحید ذات اور آخرت والے عنصر کو غائب کر دیا یا اس کو مدھم کر دیا، تو اللہ نے دوسرا نبی بھیجا. چنانچہ میں 3 کا ذکر کروں گا. اس میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے ہمارے پڑوس میں چین ہے. کنفیوشیس بہت مشہور شخصیت ہے، تقریباً 7ویں 6ویں قبل مسیح میں آپ پائے گئے، 6 to 7 سینچری سی. 5ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں ہی بدھا. اور چھوڑیے بہت قریب ترین 31 قبل مسیح میں اسی ملک میں جنوبی ہند میں ایک تروولور پائے گئے. مشہور ہے، جو لوگ مدراس جاتے ہیں جانتے ہوں گے. تروولور کوٹم ان کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے. ان کی تصنیف بھی موجود ہے، پرنٹڈ ہے ترکرال کے نام سے، جس میں 1330 اشعار ہیں. 1330 صرف. اور دلچسپ یہ ہے کہ ہر شعر اس کو قرآن کہتے ہیں، صرف 7 الفاظ پہ مشتمل ہے. سارے، نہ 5 نہ 6 نہ 8، 7 الفاظ پہ. ان تینوں کی تعلیمات میں نے کنفیوشیس کا بھی مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت، اور قرآن کا بھی، بدھا کا زیادہ نہیں. ان تمام میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اخلاقیات سے متعلق، وہ تمام کی تمام پائی جاتی ہیں. مثلاً سچائی، ثنا سے پرہیز، ایمانداری، عہد کی پابندی، انسانیت دوستی، ظلم زیادتی نہ کرنا. تمام انسان بھائی ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کالا گورے پہ نہ گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل ہے.
تمام چیزیں تمام میں پائی جاتی ہیں. اور ایک اور کامن چیز ان تینوں میں جس کا میں نے ذکر کیا، ان مشرکانہ عقائد کا کوئی ذکر نہیں ہے جس ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے. ان خداؤں کا، ان معبودوں کا، ان دیوتاؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے. چین میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہے وہ بھی کہ خدا کا تصور سب میں مبہم ہے. یہ ہم کہتے ہیں ہمارے تروولور کہ خدا تو یہاں پایا جاتا ہے دماغ میں. کنفیوشیس کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک کوئی طاقت پائی جاتی ہے جو ان تمام چیزوں کو موو کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹاؤ، اس لیے ٹاؤزم نکالا جاتا ہے. اور بدھا اس کے بارے میں خاموش ہے. جو موجودہ تعلیمات ہے معلوم ہوتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو انبیاء کرام بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. اور اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید اور معاد، کہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، ہمیں حساب جواب دینا ہے. اور ایک نبی ہونا چاہیے جو ان کو بتائے. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب آپ کی تعلیمات اس قرآن پاک کی شکل میں قیامت تک کے لیے بالکل محفوظ ہے. پرانی تعلیمات میں کوئی چیز محفوظ نہیں. اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ وہ جو بنیادی تصورات غائب ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمات کا سورس وہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا کیوں تھا؟ اسی لیے کہ لوگ تعلیمات کو بھلا دیتے تھے، اس میں کچھ کمی بیشی کر دیا کرتے تھے. اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ تم تو صرف منذر ہو، اور ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں. اسی ضد کی تم آخری کڑی. ان چیزوں پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو اس پہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید پر، آخرت پر یقین مستحکم ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر سے جو اس کے جو ایمان سرزد ہوتے ہیں، اس ایمان میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرے، اللہ کے خوف سے ڈر کر کے اسی سے رک جائے، اللہ کی محبت میں کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کو پہنچانے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلی آلہ